नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिरादरान इस्लाम, ज़रा कादियानियों की मुल्क दुश्मनी और गद्दारी ख़ुद कादियानियों की ज़बानी मुलाहज़ा फ़रमाएँ। जदीद रोशन ख्याल लिबरल सवाल करते हैं कि कादियानियों को मुल्क और कौम का गद्दार और मुल्क दुश्मन क्यों कहा जाता है, जबकि कादियानी मुल्क में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपका सवाल बकौल मिर्ज़ा कादियानी, उनका जवाब मुलाहज़ा फ़रमाएँ। मिर्ज़ाई कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की तकसीम पर रज़ामंद हुए तो खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से, और फिर ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह फिर मुत्तहिद हो जाए। बहवाला मिर्ज़ाई अखबार अल-फ़ज़ल 7 मई 1974। तक़सीम मुल्क के वक्त कादियानों ने पाकिस्तान में शामूलियत करने से इनकार कर दिया था। बाउंड्री कमीशन के सामने एक अलग कादियानी रियासत का मुतालबा किया था और उसमें अपनी तादाद, अलहदा मज़हब, अपने स्कूल, फ़ौजी मुलाजमीन की कैफियत और आबादी वगैरह की तफसील दर्ज की। हत्ता कि कादियानी जमात ने बाउंड्री कमीशन को कादियानी रियासत का अलग नक्शा भी पेश किया था। ये तमाम तफसीलात हाल ही में शाये होने वाली किताब पार्टीशन ऑफ द पंजाब में सारा दर्ज है। कादियानियों का पाकिस्तान में अपने मुर्दों को अमानतन दफन करना भी मुलाहज़ा फरमाएं। कादियानों ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि उनका इल्हामी अकीदा है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान टूट कर रहेगा और हम अपना किबला व काबा कादियान ज़रूर जाएंगे। इसलिए कादियानी अपने मुर्दों को रब्वा के नाम निहाद बहिश्ती मकबरा में अमानतन दफन करते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान टूट जाएगा तो हम अपने मुर्दों को यहाँ से निकाल कर कादियान ले जाएंगे। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद इब्ने मिर्ज़ा कादियानी और दीगर कादियानियों की कब्रों पर ऐसी ही बाग़ियाना और गद्दाराना तहरीर रकम थी, जो अब किसी मसलहत के तहत मिटा दी गई हैं। बिरादरान इस्लाम, मिर्ज़ाइयों की वतन दुश्मनी और मिल्लत इस्लामिया दुश्मनी और गद्दारी मुलाहज़ा फरमाएँ। इसराइल में कादियानी मिशन कायम है। इसराइल में कोई मजहबी मिशन कायम नहीं कर सकता, लेकिन कादियानी मिशन को इसराइल में काम करने की खुली छुट्टी है। हाल ही में रोज़नामा नवाए वक्त के अव्वल सफ़ा पर एक चौंका देने वाली तस्वीर शाया हुई, जिसमें अपने फ़राइज़ से सबकदोश होने वाला कादियानी मिशन का सरबराह दूसरे नए आने वाले कादियानी मिशन के सरबराह का तारुफ इसराइली सदर से करवा रहा है। अखबार में राज फाश होने पर रब्वा में खलबली मच गई, जिसने मुसलमानों की इन इसराइली एजेंटों के मुतल्लिक आंखें खोल दी। इसराइली फ़ौज में 600 कादियानी की भर्ती है। सन 1972 की कौमी असम्बली में मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब ने पार्लियामेंट को ये बताकर वर्ताए हैरत में डाल दिया कि जहाँ यहूदी दरिंदे फ़लस्तीन और दीगर अरब ममालिक के मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं, वहाँ 600 कादियानी फ़ौजी भी इसराइल की फ़ौज में बाकायदा भर्ती हैं और इस चंगेज़ी फेल में यहूदी दरिंदों से भी आगे हैं। बहवाला आस्तीन के सांप, तहर अब्दुल रज़्ज़ाक़, लाहौर। पाकिस्तान में अपनी कादियानी हुकूमत बनाने की साजिश करते हुए
14 فروری سن 1922 کو خلیفہ قادیان مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم آمدی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے صوبہ بلوچستان کا انتخاب کیا۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ حوالہ الفضل 14 فروری 1922 خلیفہ قادیان مرزا بشیر الدین، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس وقت تک کہ تمہاری بادشاہی قائم نہ ہو جائے تمہارے راستے سے یہ کانٹے ہرگز دور نہیں ہو سکتے۔ بحوالہ مرزائی اخبار الفضل قادیان 8 جولائی 1933۔ امت مسلمہ کو قادیانی دھمکیاں آپ معلوم کریں۔ وہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہوں گے، ضرور تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہوگے، اس وقت تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فتح مکہ کے دن ابو جہل اور اس کی پارٹی کا ہوا۔ ملاحظہ ہو قادیانی اخبار الفضل 3 جنوری 1954۔ یہ ہے مسلمانوں کو قادیانی کی دھمکی۔ مرزائیوں کا سالانہ جلسہ دسمبر سن 1973 کو ربوہ میں ہو رہا تھا۔ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر تقریر کر رہا تھا۔ پاکستانی ایئر فورس کا ایک جہاز اڑتا ہوا آیا، اس نے فضا میں غوطہ لگا کر مرزا ناصر کو سلامی دی۔ دوسرا جہاز آیا، اس نے بھی یہی عمل دہرایا۔ تیسرے نے بھی یہی فعل قبیح کیا۔ یہ سارے مرزائی پائلٹ تھے جنہوں نے ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل ظفر چودھری قادیانی کے حکم سے ایسا کیا۔ اس پر قادیانی خلیفہ مرزا ناصر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے اپنا دامن پھیلا لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے حاضرین سے مخاطب ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمدیت کا پھل جلد ہی پک کر میری جھولی میں گرنے والا ہے۔ سالانہ جلسہ دسمبر 1973 ربوہ تقریر خلیفہ مرزا ناصر قادیانی۔ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نوجوان لبرل طبقہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ خود اندازہ لگائے کہ ملک کے ساتھ قادیانیوں نے کس قدر سازشیں کی اور کر رہے ہیں۔ الٹا مظلوم بھی وہی ہیں۔ غیر ملکی طاقتوں انگریزوں کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ظلم کر رہے ہیں، فیصلہ آپ کا۔ قادیانیوں کے کھلے عام ملک دشمنی، پاکستان ختم کرنے کی مرزائیوں کی کھلے عام سازش۔ ملاحظہ فرمائیں 13 اپریل سن 1947 کو چودھری ظفر اللہ خان مرزائی کے بھتیجے کا نکاح تھا۔ مرزا بشیر نے کہا ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہندو مسلم سوال اٹھ جائے، ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں، ملک کے حصے بکھرے نہ ہوں۔ ممکن ہے عارضی طور پر کچھ افتراق ہوا ہو اور کچھ وقت کے لیے دونوں قومیں جدا ہوئے ہوں، مگر یہ حالت عارضی ہوگی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حالت جلد دور ہو جائے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بن جائے۔ پھر یہ الفاظ سن لیں، بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شیر و شکر ہو کر رہیں۔ بحوالہ مرزائی اخبار الفضل 15 اپریل 1948۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے مرزا قادیانی کا بیان 14 مئی 1947 کو بعد از مغرب مجلس عام میں کہا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم راضی ہوئے تو خوشی سے نہیں ہوئے۔ پھر سن لیں، ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم راضی ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے۔ پھر کوشش کریں گے
کہ جلد از جلد متحد ہو جائیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، آپ ان کو غور سے سنیں۔ مرزا محمود 92 دسمبر 1956 کو اپنے خطبے میں کہا، مایوس نہ ہونا، خدا پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ کے اندر ایسے سامان پیدا کر دے گا، یعنی اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ یہودیوں نے 1200 سال انتظار کیا، پھر فلسطین میں آ گئے۔ آپ لوگوں کو 1300 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ممکن ہے کہ 12 بھی نہ کرنا پڑے۔ پھر کہتا ہے ممکن ہے ابھی نہ کرنا پڑے، اللہ اپنی برکتوں کے نمونے تمہیں دکھائے گا، یا اکھنڈ ہندوستان بن کر رہے گا۔ مرزائی اخبار الفضل 15 مارچ سن 1957۔ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ حضرت علامہ اقبال اپنی کتاب ضرب کلیم میں مرزا غلام احمد قادیانی کی غداری، ملک و ملت اور دین دشمنی کو اپنے اشعار میں یوں بیان فرماتے ہیں، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز یہ سمجھتا ہے مسلمانوں کا گداگر، پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر، آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین ولکم ماندہ دری کشمکش اندر، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرہیزگار کرے۔ مسلمانوں ذرا غور فرمائیں کہ مرزائیوں کی قوم اور ملک و ملت کے ساتھ دشمنی کس قدر ہے۔ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان دجالوں اور کذابوں کے فریب سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب